الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے کہ ہم سب کو حق سچ کہنے سننے اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ۔ میں حضرت علامہ مولانا سید اعجاز حسین شاہ صاحب امام و خطیب جامع مسجد اور اس جامع مسجد کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں اس بابرکت باعظمت اور روحانیت سے پر محفل کے اندر حاضری کا شرف بخشا اور اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پیچھے والے حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰٰ کا ہزارہا شکر ہے کہ اس سلسلے کو جب سے شروع کیا گیا الحمدللہ تسلسل سے یہ چل رہا ہے۔ اس مسجد کی انتظامیہ کا یہ فیضان ہے، ان کی ہمت ہے، ان کا حوصلہ ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کرامت تو وقتی طور پر ظاہر ہو کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن استقامت انسان کی پوری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس مسجد کی انتظامیہ اور امام صاحب نے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری اور ساری رہے گا۔ میرے ساتھ مل کر کلمہ شریف کا ورد کر لیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے درس میں اہدی ہدایت کے لفظ پر سیر اصل گفتگو آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آج کے درس میں اس سے جو اگلا مضمون ہے اس پر انشاءاللہ تعالی مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ایک لفظ صراط ہے
اور اس کے بعد مستقیم ہے۔ صراط کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر اس کی تفصیل میں جائیں، اس کے معنی کی گہرائی میں جائیں، اور اس میں جو صاد، را اور طا یہ 3 حرف آ رہے ہیں، ان کا معنی کیا بنتا ہے اور اس کی گہرائی کیا ہے، تو ایک علیحدہ مضمون ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں یہ ہے، راستے کو صراط کہتے ہیں۔ راستہ عام ہے، کوئی بھی راستہ ہو، چلنے کا راستہ ہو، کسی کی گفتگو کا طریقہ ہو، کسی کی رہنمائی کا انداز ہو، تو راستہ، اور اسی کے لیے یہ صراط کا لفظ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی خود وضاحت فرما دی کہ صراط کے بعد مستقیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ مستقیم، استقامہ یستقیم استقامتاً فہو مستقیم، استقامت کے لفظ سے ہے، اور مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو سیدھا راستہ ہو، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے نہ دائیں طرف بٹکے اور نہ بائیں طرف بٹکے، انسان سیدھا چلتا جائے، اور اس میں ایسا راستہ جس میں بھٹکنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اس کی جو علامات ہوں اتنی ظاہر ہوں، اتنی واضح ہوں کہ انسان جیسے کہیں تھوڑا سا بھی شک اور تردد میں پڑے تو ان کی علامات دیکھ کر پھر اسی راستہ کو اختیار کر لے جو مستقیم ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے دائیں طرف ایسے کچھ لکیریں لگائیں اور کچھ لکیریں بائیں طرف لگائیں، اور نشان لگا کر اس کے بعد آپ نے ایک درمیان میں بڑی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حالانکہ ویسے بھی آپ وضاحت فرما سکتے تھے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک مثال دے کر سمجھایا تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے اور بات واضح ہو جائے کہ آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان ھذا صراطی، کہ یہ میرا راستہ ہے۔ ابھی میں الفاظ آپ کو پڑھ کر سنا دوں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، درمیان والا جو سیدھا راستہ تھا، آپ نے فرمایا ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فاتبعوہ، اس راستے کی اتباع کرو، اس راستے پر چلو، کہ وَأَنَّ ھذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوہ، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں نہ دائیں بٹکنے کا اندیشہ ہے نہ بائیں، سیدھا سیدھا ہے۔ اور آپ نے دائیں بائیں جو نشانات لگائے تھے، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی طرف اشارہ آپ نے فرما کر فرمایا کہ ان راستوں کے پیچھے نہ چلنا، ان راستوں پہ نہ چلنا، کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم جب ان راستوں پہ چلو گے تو پھر اس راستے سے جو صراط مستقیم راستہ ہے اس سے متفرق ہو جاؤ گے، بٹک جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، تفرقے میں پڑ جاؤ گے۔ اور فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اس پر اتباع کرو، تم یہ کام کرو تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس آیت پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک طویل مضمون ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں، ان راستوں کے کونے میں ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہر راستے کے کنارے پہ
ایک شیطان ہے، اس راستے پہ جیسے تم چلو گے تو شیطان تمہیں اچک لے گا، کیونکہ شیطان نے اللہ کے سامنے اعلان جنگ کیا تھا، حالانکہ وہ کمزور ہے، اسے پتا تھا میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اس نے بڑا دعویٰ کیا اور قسم اٹھا کر بیان کیا۔ وہ الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ راستے بہت سے ہیں اور ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، یہ اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کی، کہا کہ تو نے مجھے اغوا کر دیا، بھٹکا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی کو راستے سے بھٹکا دینا؟ وہ تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، وہ تو بہت مہربان ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو شیطان ہے یا اس کے پجاری ہیں وہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو یہاں بھی اس نے اللہ کی طرف نسبت کی، کہا فبما اغویتنی، آگے اس نے قسم اٹھا کے کہا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، ادھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ابھی دوسری آیت میں نے پڑھ کے سنائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، شیطان نے قسم اٹھائی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ان تیرے بندوں کے لیے ضرور بے ضرور، لام بھی تاکید کا ہے اور آگے نون تاکید ثقیلہ، ایک نون تاکید خفیفہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی تاکید ہوتی ہے، لیکن جہاں تشدید آ جائے تو اس کو نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر معنی کے اندر وزن زیادہ پایا جاتا ہے، گویا کہ وہ قسم کے طور پر کہ لأقعدن، ضرور بے ضرور میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھے گا، اس کا اپنا راستہ تو نہیں ہے، اس نے بیٹھنا اسی صراط مستقیم پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ، کہ باقی راستوں کے پیچھے نہ چلنا کیونکہ اس میں تم بھٹک جاؤ گے، کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے راستے شیطان نے قبضہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے اعلان جنگ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صرف یہی نہیں کہا کہ میں خالی راستے میں بیٹھوں گا، بلکہ آگے مزید اس نے کہا جس کو اللہ نے ذکر کیا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یہ اس نے قسم اٹھا کر، اس کی قسم کا اگرچہ اعتبار نہیں ہے لیکن اس نے دعوے کے ساتھ بات کی ہے، اور بات بھی کس سے؟ اللہ سے کی ہے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر ضرور بے ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، کن کن راستوں سے؟ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے کی طرف سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے کی طرف سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور دائیں طرف سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں طرف سے۔ یہ 6 جہات ہیں، سامنے، پیچھے، دائیں اور بائیں، فوق اور تحت، تو 4 کا اس نے ذکر کیا کہ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، 4 طرف سے میں آؤں گا اور ان پر حملہ ور ہوں گا، 2 طرف نہیں ہے، ایک تحت نیچے کی طرف ہے، شیطان چونکہ مغرور ہے، متکبر ہے، اس لیے وہ اپنا آر سمجھتا ہے کہ میں ان کے پاؤں کی طرف سے آ کر انہیں وسوسے ڈالوں، اس لیے یہ سمت اس نے چھوڑ دی، اور جو فوق اوپر کی ہے تو اس کی اتنی ہمت نہیں کہ اللہ کی رحمت اور بندے کے درمیان وہ حائل ہو سکے، اس لیے 2 سمتیں وہاں وہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ تو نماز کی حالت میں ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم نے کہاں دیکھنا ہے؟
اس کی پوری تفصیل آپ سب کے علم میں ہے، تو اس کے اندر نگاہ جہاں ہوتی ہے تو وہ نہ امام ہے، نہ خلف ہے، نہ یمین ہے، نہ شمال ہے، بلکہ وہ نیچے کی طرف ہے، اور اوپر سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اوپر دیکھنا منع ہے، بار بار نہ دیکھیں، کیونکہ ادھر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، آپ اس کو لینے کے لیے نیچے دیکھیں، عاجزین کی ساری کا اظہار کریں، آنکھیں جھکا لیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ بندے کو کامل یقین ہونا چاہیے، کوئی ایک لفظ بھی جب بندہ قرآن اور حدیث سے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نام لیتا ہے تو اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب صرف یہ ہماری آنکھیں اندھی، ہمیں نظر نہیں آتا، تو شیطان نے اس مقام پر کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور آگے پھر دعوے سے کہا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے، اکثر نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منہا مذموما مدحورا، نکل جا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو صرف اکیلا نہ جا، اپنا پورا لشکر لے کے جا، پیدل بھی لے، سوار بھی لے، جتنا تمہارا لشکر بن سکتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو اپنے بندوں پر اعتماد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اعتماد پر شیطان کو ایسی اجازت دی۔ کوئی اور شخص ہو تو اس کی اجازت لفظی ہوتی ہے، اللہ کی جو اجازت ہے وہ پکی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں پورا اجازت ہے۔ یہ الفاظ میں پڑھ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات پوری طرح بیٹھ جائے، پھر اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ میں ان کی ذریت کو پیس کے رکھ دوں گا، کوئی بھی تیرا شکر گزار نہیں ہوگا، الا قلیلا، خود شیطان نے بھی کہا تھوڑے سے چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، جا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا واستفزز من استطاعت، جتنی تمہاری طاقت ہو سکتی ہے، منہم، ان کے ساتھ بصوتک، اپنی آواز کا جادو چلا۔ یہ آواز، یہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ ان کو بھٹکا، جتنا تیری ہمت ہو سکتی ہے۔ وَأَجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، پیدل بھی لے جا، سوار بھی لے جا، جتنا تیرا لشکر ہو سکتا ہے تیار کر کے۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں، سب میں شامل ہو جا۔ وَعِدْهُمْ، وعدے دے ان کو، سب کچھ کر۔ لیکن آگے فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یہ درمیان میں الفاظ ہیں، آپ نے سمجھنا میں نے چھوڑ دیے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کا وعدہ ہمیشہ دھوکے ہی ہوگا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اتنے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا، ان کے لیے رب کافی ہے۔ تو یہ اس طرح کا اگر مضمون ہم لیں تو قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے حملہ آور ہونے کے سارے طریقے بیان کیے گئے، اور بتایا گیا کہ کس کس راستے سے وہ آئے گا۔ تو اب جو مضمون ہمارا چل رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلا، دکھا تو دیا پچھلے مضمون میں نے پوری تفصیل بیان کی کہ ہمیں سیدھے راستہ چلا، اس میں استقامت عطا کر، مستقیم استقامت سے، سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی بھی خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں صراط المستقیم، اس پر بڑی سیر اصل گفتگو ہے، لیکن وقت کی چونکہ قلت ہے اور آگے اگلی آیت کو بھی مختصر سا بیان کرنا ہے۔ اب یہ مشکل کام ہے
शैतान भी सिरात मुस्तकीम पर बैठा है और हम दुआ भी करते हैं सिरात मुस्तकीम की, तो हम कैसे उस रास्ते पे जा सकते हैं? क्योंकि कुरान पाक ने खुद फरमाया, शैतान ने कहा मैं लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। अब ये बड़ा मुश्किल मामला हो गया है कि हमें सीधा रास्ता कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने, चूँकि वो इन्नहु अलीम बिज़ाति सुदूर, सीनों के हाल जानता है, यालम खाइनतल आयुन, आँखों की खयानत को भी वो जानता है, उससे मख्फी कोई चीज़ भी नहीं है। क़यामत तक आने वाले जो कुछ होगा वो सब कुछ जानता है। इसलिए आगे बंदों को तालीम दे दी कि तुम सोचते रहोगे कौन सा अस्सिरातल मुस्तकीम है, और शैतान भी उसी रास्ते पे बैठा है, हमने भी उसी रास्ते पे चलना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये सीधा रास्ता है, इस पे चलना, दाएं बाएं ना चलना। अब दायां बायां हमें कैसे पता लगेगा कि ये दायां तरफ कौन सा रास्ता निकल रहा है, बाएं तरफ कौन सा निकल रहा है, सीधा कौन सा है? तो ये इसकी तलाश एक मुश्किल मरहला था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर करम फरमाया, करम बलाए करम फरमाया, फरमाया कि मेरे बंदों को घबराओ नहीं, मैं एक आसान तरीका तुम्हें बता देता हूं, बस उस रास्ते के पर मुंसलिक रहना तो तुम सीधा सीधा चलते जाओगे। वो कौन सा रास्ता है? सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, इनाम याफ्तों का जो रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम है। ये तय्युन कर दिया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, गज़ब शुदा और गुमराहों के रास्ता उस पे न चलना। गज़ब वाले भी, जिन पर गज़ब हुआ वो भी आया हैं, और दालीन का रास्ता भी आया है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें एक आसान रास्ता बता दिया कि हम किस तरह सिरात मुस्तकीम को तलाश करेंगे। तो सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, अन्अमता अलैहिम कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। इनाम नेमत से है, नेमत दुनियावी भी होती है, उखरवी भी होती है, रूहानी भी होती है, जिस्मानी भी होती है, मौहबी भी होती है, कसबी भी होती है। नेमत की बहुत सी सूरतें हैं, हर एक अपने अपने उसका मजमून है। तो खुलासा उसका यह है कि अन्अमता अलैहिम कि जिन लोगों पर इनाम हुआ है, इनाम याफ्ता लोगों का जो रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम है। अब ये हर आदमी इनाम याफ्ता तलाश करता कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है शायद वो इनाम याफ्ता है, जिसका बड़ी कोठी बंगला है वो ये इनाम याफ्ता है, जिसने दुनिया के मुल्क फतह किए हैं वो इनाम याफ्ता है। अब इस पे हर एक अपने अपने तौर पे सोच सकता था कि इनाम याफ्ता कौन सा है। तो इसके लिए अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बड़ा करीम है, कोई चीज़ मख्फी नहीं छोड़ी, खुद बयान कर दिया कि तुम इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता अगर तलाश करना चाहते हो तो उसके लिए भी दूसरी आयत में उसकी वजाहत फरमा दी। मैं वो आयत पढ़कर भी आपको सुना दूं ताकि उस आयत पढ़ने का सवाब भी हमें मिल जाए और बरकत भी हासिल हो जाए। वमन युतिल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, फउलाइका, पस वो, माल्लज़ीना, उन लोगों के साथ होगा, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। अब वो कौन है? मिनन नबिय्यीन, नबिय्यीन में से, वस्सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन लोग हैं, वशुहदाए, शुहदा हैं, वस्सालिहीन,
اور صالحین کا گروہ ہے۔ وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 گروہ ہمیں بتا دیے۔ نبیین کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ سوال پوچھے کہ ایک گروہ کافی تھا، وہی ذکر ہو جاتا کہ من النبیین، کہ نبیین کا جو راستہ ہے وہی کافی ہے۔ ظاہر ہے نبیوں کے راستے سے آگے تو کوئی راستہ ہو نہیں سکتا، جتنے بھی انبیاء ہیں انہی کا راستہ حق راستہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور انہی کے راستے پہ چلنے کا ہمیں حکم بھی ہے۔ لیکن چونکہ ہر شخص کے پاس یہ لیاقت نہیں، یہ صلاحیت نہیں کہ وہ نبیوں کے راستے کی اتباع کر سکے، وہاں تک پہنچ سکے، رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں سب سے برگزیدہ جو ہے وہ گروہ ہے، برگزیدہ شخصیات ہیں۔ ہر شخص کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اللہ نے اس سے نیچے ایک درجہ بتا دیا، والصدیقین، پھر وہاں بھی ہر شخص نہیں پہنچ سکتا، والشہداء، پھر شہداء کی جو دنیا ہے، جو شہداء کا ایک مقام ہے، شہید کا جو درجہ ہے، شہداء کا ایک طریقہ کار ہے، جس راستے پہ شہداء چلے ہیں یہ بھی ایک مشکل راستہ ہے۔ قیامت کے دن شہید سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو حدیث مبارکہ میں وہ کہے گا میں ایک بار پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہوں، پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہوں، پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہوں۔ یہ شہداء کا راستہ ہم اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ نے کرم نوازی فرما کر فرمایا والصالحین، کہ صالحین جو تمہارے قریب کے ہیں۔ نبیین کا ایک دور ہے، صدیقین کا ایک خاص مقام ہے، شہداء کا بھی ایک اعلیٰ مقام ہے، صالحین ہر دور میں موجود رہیں گے۔ تو کہا کہ تم تلاش کرو صالحین کو اور دیکھ کر اس کے راستے پہ چلو، تو جو ان کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کے راستے پہ نہ چلنا، ولا الضالین، اور جو ضالین لوگ ہیں ان کے راستے پہ نہ چلنا۔ غضب کس کو کہا جاتا ہے، اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو اس کے لیے ایک وقت چاہیے۔ خون کا جوش مارنا، اس کو غضب کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو غصہ ہے، یہ غضب اور غصہ قریب کے معنی میں ہیں۔ تو جب انسان کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو اس کے خلاف واقع ہو، تو شیطان کو وہاں موقع ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، اور اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ خون کی طرح وہ بندے کے اندر صلاحیت کر کے جہاں وہ چاہے تکلیف دینا چاہے تو اس کو اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے، شیطان کی اتنی ہمت نہیں کہ کسی کو تکلیف دے سکے، ہے وہ بھی باذن اللہ ہوتی ہے، لیکن بندے کی کوتاہی کی وجہ سے۔ تو جیسے انسان کسی سے ناراضگی یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے خلاف واقع، تو شیطان فوراً اس کے خون کی طرح اس کے اندر صلاحیت کرتا ہے اور اس خون کو اس میں پھوکے مار دیتا ہے، اور اس کا جو خون ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ جیسے خون گرم ہوتا ہے تو اس کو وہ اور آگ جلاتا ہے اس میں، پھر انسان غصے میں آ جاتا ہے، غضب میں آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ جوش مارتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان پھر اپنی عقل سے نہیں سوچتا، پھر اس میں بھٹک جاتا ہے۔
یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، غضب پر، غصے پر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا، آگے مضمون کہیں آئے گا، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس طرح دیکھو تو اس کو پانی سے بجھا دو۔ تو اگر کسی کو غصہ آ جائے تو کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، پانی پی لے، ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے یا وضو کر لے، تاکہ اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اس لیے قاضی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ دے۔ اگر اس کو کسی بھی بات پر غصہ ہے، ویسے تو غصہ کسی قاضی کو ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قاضی جو بھی ہوتا ہے وہ اس مسنت پر ہوتا ہے کہ وہ غصے سے مبرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ گواہوں کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اعتدال کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا بھی جلال آ گیا ہے، غصہ آ گیا ہے، اس وقت فیصلہ کرے گا تو شریعت کہتی ہے اس کا فیصلہ نہ مانا جائے، کیونکہ اس نے غصے میں فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ تو یہ غصہ ایک انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو اس کو غصہ دلا دو اور پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالیاں دیتا ہے۔ کسی بھی آدمی کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے رہے گا، آگے وقت کیسے گزرے گا، کسی بات پر اس کو غصہ دلا دو، دیکھو پھر وہ گالی دیتا ہے یا نہیں، یا اس غصے کی حالت میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس آگے کیا اس کا درجہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب غصہ وہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ پھر اس لیے بندے کو سوچنا چاہیے گالیاں نہیں دینی چاہیے، نہ غصے کی حالت میں دے نہ دوسری حالت میں دے۔ تو یہ ایک غضب کا ایک مفہوم ہے، اس طرف ہم چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ ہے کہ اللہ اس کی سزا دیتا ہے، کیونکہ خون کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے کہ غضب کے بعد پھر سزا دینا ہے، تو اللہ سزا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سزا دی اور جن پر غضب کیا، جس سے ناراضگی کا اظہار کیا، قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر ہے، اور دالین دلالت سے ہے، دلالت کے اندر بڑی وسعت ہے۔ آخری جو دلال کا معنی ہے وہ کفر ہے، اور ابتدائی جو مرحلہ ہے وہ خلاف اولا کا ارتکاب ہے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ اولا اور مستحب شے کو چھوڑ دے اور خلاف اولا شے کو اختیار کرے، تو یہ بھی دلال ہے۔ اس لیے دلال کے اندر بڑی وسعت ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ادب یہ ہے کہ دائیں قدم مسجد میں پہلے رکھا جائے، گھر میں داخل ہونے کے لیے ادب یہ ہے کہ دائیں قدم پہلے رکھا جائے، اس طرح باتھ روم میں جانے کے لیے یہ ہے کہ الٹا قدم پہلے رکھا جائے۔ اگر اس کے الٹا کسی نے کر دیا، مسجد میں داخل ہوئے تو الٹا پیر رکھ دیا، تو یہ دلال ہے کہ اسے چاہیے تھا سیدھا قدم رکھتے۔ ایک ابو ثور بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، وہ پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے اور نیکی کی طرف نہیں تھے۔ تو ایک دن اچانک ان کو خیال آیا، مسجد میں اذان ہوئی، انہوں نے کہا چلو مسجد میں جائیں۔ تو مسجد میں جیسے وہ جانے لگے، انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں جانے کے کیا آداب ہیں۔ تو وہاں مسجد کے جو امام تھے وہ عظیم بزرگ تھے اس وقت کے، تو انہوں نے ان کی طرف جیسے دیکھا مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو دیکھا تو الٹے قدم وہ داخل ہوئے، پہلے الٹے قدم رکھا اور پھر سیدھا قدم رکھا۔ تو انہوں نے اسی وقت کہا ھذا ثورٌ ثورٌ، یہ بیل ہے۔ اب کہاں ھذا ثور، یہ داند ہے، یہ بیل ہے، کیوں اس کو اتنا پتہ نہیں ہے بیل کو، ظاہرہ بیل جو جانور ہے اس کو تھوڑی پتہ ہے کس طرح داخل ہونا ہے۔ اب اس وقت کے جو امام ہوتے تھے وہ متقی پرہیزگار ہوتے تھے، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی تھی، اس شخص کے دل پر یہ بات اثر کر گئی،
اس نے کہا میں اتنا بڑا ہو گیا اور مجھے مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا پتہ نہیں. اسی وقت آیا، معافی مانگی، کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، آپ مجھے سکھائیں. اور پھر اس بزرگ کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا اور وقت کے ولی کامل بن گئے وہ. تو یہ بعض دفعہ ایسے واقعات بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ بتا دیتا ہے. تو اب دلال کے اندر بڑی وسعت ہے. تو اس میں جو شارٹ کٹ معنی لیا گیا، یہود و نصارہ کو لیا گیا کہ جو ان کا طریقہ کار رہا ہے اس کو نہیں اختیار کرنا، نہ یہودیوں کا اور نہ نصارہ عیسائیوں کا. کیونکہ ان دونوں قوموں نے خاص کر جو مغضوب ہیں، یہودی ہیں، ان پر اللہ نے بڑا انعام و اکرام کیا. ابھی انشاءاللہ آگے مضمون آئے گا، اس میں پوری تفصیل آئے گی کہ من و سلوہ ان کے لیے بھیجا. رات کے وقت جو ہے وہ بادل روشنی کر دیتا تھا، دن کے وقت دھوپ سے بچت بادل ہو کرتا تھا، اور ان کے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہوا چلتی تھی، کپڑے صاف ہو جاتے تھے. بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی، لباس بھی بڑھتا جاتا تھا. کھانا پینا ان کو بیٹھے بٹھائے ملتا تھا. ان کو صرف یہ تھا کہ نبی کی بات مانو، ان کے چہرے کو دیکھتے رہو اور بس، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا. بڑا انعام اللہ نے کیا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اللہ چاہے تو یوں کر سکتا ہے، اور کر کے دکھایا ہے کہ میرے محبوبوں کے ساتھ تعلق جوڑ لو، ان کی زیارت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے راستے پہ چلو، تمہاری ضروریات میں نے خود پوری کرنی ہے. لیکن جتنا ان پر انعام ہوا اتنا ہی انہوں نے نافرمانی کی، ہر موقع پر کی، یہاں تک کہ اپنے انبیاء کو قتل کیا، اللہ والوں کو قتل کیا انہوں نے، اور ان کے ساتھ ذلت کے ساتھ پیش آتے رہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں کے راستے پہ نہ چلنا. نصارہ نے دلال کا معنی زیادہ کیا، نئی نئی چیزیں اپنے دین میں گڑ لیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور جو اصل دین تھا اس سے پیچھے ہٹ کے. تو المختصر کے اس میں اللہ والوں کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے، اور جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں ان سے بچنے کی دعا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر انعام ہوا، انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب شدہ ہیں اور بٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلا. یہ اس پورا کا مضمون ہے اس آیت کا. یہ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے، لفظ پر گفتگو نہیں کی ہے. اور اس کے بعد پھر آمین ہے. آمین کا معنی ہے استجب، قبول کر. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا کا جہاں ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لی ہے. تم دونوں کی دعا کو میں نے قبول کر لی ہے. حالانکہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے تھے. تو اس لیے جب بھی دعا ہو تو اس میں آمین جو سننے والا ہے اس کو کہنا چاہیے. جب وہ آمین کہتا ہے تو دعا میں شریک ہوتا ہے. آمین نہیں کہتا تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانے شریک ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا اور بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. لیکن جب آمین کہتا ہے تو اس میں دعا میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے. اجتماعی دعا کا فائدہ یہی ہے کہ سارے شریک ہوں. تو قد اجیبت دعوتکما، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کے لیے کہ تم دونوں کی دعا کو میں نے قبول کر لیا. تو اس لیے یہ جو آمین ہے یہ خود ایک دعا ہے. تو یہ دعا بندے کو کرتے رہنا چاہیے. جب بھی کوئی دعا کریں تو آخر میں پھر آمین کہہ دیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح دیگر صحابہ کرام، ان کے جو مضامین ہیں حدیث پاک کے، اس میں ہے کہ دعا، یہ جو آمین ہے یہ دعا پر مہر ہے.
جس طرح کوئی چیز سیل کر دی جاتی ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ غیر کا تعلق اس میں نہ ہو سکے، تو آمین یہ مہر ہوتی ہے بندے کی۔ خود بھی بندہ جب دعا کرے تو آخر میں پھر آمین کے ابتدا بھی آمین سے کرے اور انتہا بھی جا کر آمین پر جا کے دعا کو ختم کر دے۔ آمین کی پھر بڑی فضیلت ہے، اور نماز کے اندر جو آمین ہے اس کے بارے میں پھر باقی معاملات میں آپ امام صاحب سے درس سنتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ سنتے رہیں گے، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم، اس پر تھوڑی سی گفتگو میں آگے کر لوں کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ضرور پڑھنی بھی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس انعام یافتہ لوگ ہیں صحابہ اکرام، تو صحابہ اکرام کی ایک کتاب گھر میں ضرور ہونی چاہیے جو سیرت صحابہ پر ہو، جس میں سارے صحابہ کا نہ ہو لیکن کچھ صحابہ کا تذکرہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، یہ انعام یافتہ لوگوں میں سے پہلی فہرست ہے۔ انبیاء کی جو سیرت ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو قرآن اور سنت میں بیان کی گئی ہے۔ صحابہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ خلفائے اربعہ، یہ 4 خلفاء ہیں، ان کی سیرت تو ضرور ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، ورنہ وہ رہنمائی کس سے لے گا؟ پھر عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، پھر دیگر ہیں، پھر اہل بیت اطہار ہیں، ان کی سیرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت ہے، حضرت عباس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت ہے۔ سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر انمول ہیرا ہیں اور آسمان ہدایت کے تارے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں۔ میں اپنی مسجد میں کئی بار اس طرح کبھی گفتگو ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر میں کسی سے پوچھ لوں کہ نام تو ہمارے بڑے ہیں کہ ہم فلاں دعویٰ کرتے ہیں فلاں دعویٰ کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ ان کی سیرت کیا ہے، خالی نام کی حد تک یہ بھی شکر ہے نام بھی آئے، لیکن نام سے آگے ان کی سیرت پڑھیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال گورنر رہے، 20 سال خلافت کی انہوں نے، یہ 40 سالہ دور، یہ پڑھیں انہوں نے کیا کیا اسلام کی خدمات کی ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ہر ایک کی اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، محدثین اکرام کی ایک فہرست ہے، پھر فقہاء اکرام ان کی ایک فہرست ہے، پوری سیرت ہے ان کی، پھر اسی طرح اولیاء عظام ہیں۔ اللہ نے ہمیں اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اپنے مخصوص شخصیات کو اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے پھر 13 بیٹوں کی سیرت کو پڑھ لیں، پھر ان کے خلفاء ان کے اساتذہ کو دیکھیں، اور اسی طرح جتنے مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت، پھر ان کے 7 بیٹے ان کی سیرت کو دیکھیں۔ ہر ایک بزرگ اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے انہوں نے جتنی محنت کی، دین کی خدمت کی، تو ہمارے لیے سارے مشعل راہ ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کو ہمارے سامنے نظر آ جائیں گے، کہیں ہم نہیں بھٹکیں گے۔ اللہ نے بالکل آسان کر دیا ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو جو انعام یافتہ تھے ان کو ہر دور میں بھیجا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کریں گے۔